السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ یہ اصول الشاشی کا درس ہے، اور چونکہ پچھلے درس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے قیاس نحوی پر عمل کرتے ہوئے لفظ قروء کو طہر پر محمول کیا ہے، اور احناف نے خاص کتاب اللہ پر عمل کرتے ہوئے اسے حیض پر محمول کیا ہے۔ اب یہاں عدت طلاق میں اختلاف واقع ہو گیا۔ شوافع کے یہاں عدت 3 طہر ہے، اور احناف کے یہاں جو اس کی عدت ہے وہ 3 حیض ہے۔ اب یہ جو عدت طہر میں اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کے نتیجے میں کن کن مسائل میں اختلافات واقع ہونے والے ہیں، تو ان اختلافات کو یہاں پر بیان کیا جائے گا کہ عدت طلاق میں اختلاف کی وجہ سے کن کن مسائل میں، کن کن دیگر مسائل میں اختلافات واقع ہوں گے۔ فرماتے ہیں فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا حُكْمُ الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ۔ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا، اسی اختلاف پر تخریج کی جائے گی تیسرے حیض میں رجعت کے حکم کی، کہ تیسرے حیض میں رجعت کا کیا حکم ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور موقوف ہے اس اختلاف پر۔ تو چونکہ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے یہاں تیسرا حیض جو ہے تو تیسرا طہر مکمل ہونے کے بعد ہی آئے گا، کیونکہ جس طہر میں طلاق واقع ہوئی ہے طہر مکمل ہوگا پھر حیض آئے گا، پھر طہر مکمل ہوگا، یہ دوسرا طہر ہے، پھر حیض آئے گا تو دوسرا حیض ہوگا، پھر طہر شروع ہوگا تو یہ تیسرا طہر ہوگا، اس کے بعد میں پھر تیسرا حیض آئے گا۔ تو تیسرے حیض میں رجعت کا حکم۔ احناف کے یہاں تیسرے حیض میں وہ ابھی عدت کے اندر ہی ہے، اس لیے شوہر کو اختیار ہے کہ رجعت کر لے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں تیسرا طہر مکمل ہونے کے ساتھ ہی اس کی عدت مکمل ہو گئی، اب وہ بائنہ ہو گئی، اب وہاں اس کو رجعت کا اختیار اور حق نہیں ہے۔ وَزَوَالُهُ، اور زوال حکم رجعت، یعنی ہمارے یہاں رجعت کر سکتا ہے، امام شافعی کے یہاں رجعت نہیں کر سکتا، رجعت کا جو حکم ہے وہ زائل ہو چکا ہے، حق رجعت ختم ہو چکا۔ وَتَصْحِيحُ نِكَاحِ الْغَيْرِ وَإِبْطَالُهُ، اور دوسرے شخص سے نکاح کا صحیح ہونا اور نکاح کا باطل ہونا۔ امام شافعی کے یہاں تیسرا حیض شروع ہونے سے، یعنی تیسرا طہر مکمل ہونے پر ہی وہ بائنہ ہو گئی، ہمارے یہاں ابھی وہ عدت کے اندر ہے تیسرے حیض میں، تو تیسرے حیض میں ہمارے یہاں دوسرے شخص کے ساتھ اس کا ابھی نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ عدت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اور امام شافعی کے یہاں چونکہ عدت مکمل ہو چکی ہے اس لیے دوسرے شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو غیر کے ساتھ نکاح صحیح ہے امام شافعی کے نزدیک، اور باطل ہے ہمارے نزدیک۔ وحکم الحبس والاطلاق والمسکن والانفاق، اس کے آزاد ہو جانے کا اور ابھی اس کے قید رہنے کا حکم۔ تو یہاں پر قید رہنے سے مراد یعنی عدت کے درمیان رہنے کا اور عدت سے آزاد ہو جانے کا۔ تو ہمارے یہاں ابھی وہ چونکہ عدت میں ہے اس لیے حکم حبس ہے، اور امام شافعی کے یہاں وہ عدت اس کی چونکہ مکمل ہو چکی ہے اس لیے حکم اطلاق ہے، آزاد ہے، وہ جا سکتی ہے۔ والمسکنی والانفاق، رہنے کا مکان اور خرچہ دینے کا حکم۔ تو چونکہ ہمارے یہاں ابھی عدت میں ہے اور عدت کے اندر شوہر پر نان و نفقہ اور سکنا یہ واجب ہے، اس لیے شوہر پر واجب ہے رہنے کے لیے مکان دینا، اور شوہر پر واجب ہے اس کے دیگر اخراجات کو برداشت کرنا، بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروانا، اس کے کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے کپڑے دینا اور کھانا دینا وغیرہ۔ والخلاء والطلاق، خلا اور طلاق کا حکم۔ تو چونکہ ہمارے یہاں ابھی عدت میں ہے اس لیے حق خلا بھی ہے، یعنی محل خلا بھی ہے، محل طلاق بھی ہے، کہ اگر یہ شخص تیسرے حیض کے اندر اسے طلاق دیتا ہے مزید، مثلا ایک طلاق دی تھی رجعی، اگر مزید طلاقیں دے گا تو طلاقیں واقع ہو جائیں گی، مغلظہ ہو جائے گی اگر وہ اس نے تینوں طلاقیں دے دیں۔
اور امام شافعی کے یہاں چونکہ تیسرا طہر مکمل ہونے پر اس کی عدت مکمل ہو چکی ہے، اب وہ محل طلاق نہیں ہے، لہٰذا اگر طلاق دے گا تو اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی، اور خلا کا بھی اب یہاں پر کوئی مطلب نہیں رہ گیا۔ وَتَزَوُّجُ الزَّوْجِ بِأُخْتِهَا، اور شوہر کا اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں چونکہ عدت مکمل ہو چکی ہے اور وہ ایک اس کے لیے مکمل غیر عورت ہو چکی ہے، تو اس لیے اب اس کی بہن کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے۔ البتہ احناف کے یہاں چونکہ ابھی عدت کے اندر ہے، اس لیے اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا، اے تزوج اربعین سواہا، اور حکم تزوج اربعین سواہا، اس کے علاوہ 4 عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا حکم۔ تو امام شافعی کے یہاں عدت سے نکل چکی ہے، مکمل ہو گئی ہے عدت، اس لیے اب اس کے علاوہ 4 عورتوں سے وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن احناف کے یہاں چونکہ ابھی عدت کے اندر ہی ہے، اس لیے اس کے علاوہ 4 عورتوں سے ابھی نکاح نہیں کر سکتا۔ وَأَحْكَامِ الْمِيرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا، اور میراث کے احکام جو کہ بہت ڈھیر سارے ہیں، تو وہ سارے احکام، تو میراث کے جو احکام ہیں وہ اسی پر اعتبار سے مرتب ہوں گے کہ وہ امام شافعی کے یہاں ایک اجنبیہ ہو چکی ہے، اس کا شوہر کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے، وہ مکمل اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان رشتہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے میراث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ لیکن احناف کے یہاں ابھی چونکہ وہ من وجہین شوہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے میراث کے جو احکام ہیں وہ اس کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ تو یہ چند مسائل ہیں جن کے درمیان اختلاف ہوا، جن مسائل کے اندر احناف و شوافی کے درمیان اختلاف ہوا، اور یہ جو اختلاف ہوا ہے اس کی اصل جو وجہ ہے اور اصل جو ان اختلافات کی بنیاد ہے وہ ہے لفظ قروء سے ہم مراد کیا لے رہے ہیں۔ اگر ہم طہر مراد لیتے ہیں تو یہ سارے احکام الگ نوعیت کے ہوں گے، اور اگر ہم حیض مراد لیتے ہیں تو یہ سارے احکام الگ نوعیت کے ہوں گے تیسرے حیض کے اندر، کہ تیسرے حیض کے اندر احناف کے یہاں ابھی عدت کے اندر ہے، اس لیے وہ احکام جاری ہوں گے جو عدت کے اندر موجود عورت سے متعلق ہوتے ہیں، اور امام شافعی کے یہاں تیسرے حیض کے اندر وہ مکمل نکاح سے باہر ہو چکی ہے، اس لیے یعنی اس کی مکمل اجنبیہ ہو چکی ہے، اس لیے ان کے یہاں وہ احکام جاری ہوں گے جو ایک اجنبیہ عورت کے حق میں جاری ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں کما حق ہو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔